من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہے اور خیر و برکتوں کا موسم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے اور بشارت سناتے، گویا کوئی مہمان وارد ہونے والا ہے، اور فرماتے اتاکم رمضان اتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آیا ہے، رمضان تمہارے پاس آیا ہے۔ شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ ہے۔ یغشاکم اللہ فیہ بالرحمہ، اللہ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ وَيَحُطُّ فِيهِ الْخَطَايَا، اور اس مہینے میں اللہ عز و جل گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ وَيُبَاهِي بِكُم مَلَائِكَتَهُ، اور اپنے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرتے ہیں۔ وَيَرَىٰ تَنَافُسَكُمْ فِيهِ، اور اس مہینے میں اللہ عز و جل تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے اور سبقت کو دیکھتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ فِي أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تو اللہ کو اپنی جانوں میں خیر بتلاؤ۔ برادران اسلام، یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی دروازہ اس پورے مہینے میں بند نہیں کیا جاتا ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد پر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی دروازہ پورے مہینے میں کھولا نہیں جاتا ہے، بلکہ برادران اسلام یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر رات ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے تو آگے بڑھ، یہ مہینہ تیرا مہینہ ہے۔ اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کا ارادہ کرنے والے تو آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کا چاہنے والے تو رک جا، یعنی تیرا رکنا یہ تیرے لیے خیر ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اس ماہ کی ہر رات بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہماری گردنوں کو اس مہینے میں جہنم سے آزاد کرے۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان هذا الشهر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے درمیان آیا ہوا ہے، یہ مہینہ تمہارے پاس حاضر ہوا ہے۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، اس رات کے خیر سے جو محروم ہو گیا سمجھ لو کہ وہ محروم انسان ہے۔ ولا یحرم خیرہا الا کل محروم، اس کے خیر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جس کی تقدیر میں بدنصیبی لکھ دی گئی ہے۔ معزز سامعین کرام، آئیے آج کے اس درس میں جاننے کی کوشش کریں کہ اس ماہ کی کیا فضیلتیں ہیں، اور اس ماہ میں ہمیں وہ کون سے امور ہیں جنہیں انجام دینا ہے۔ کیونکہ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ جہاں امت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم احسان ہے، وہیں یہ مہینہ امت اسلامیہ کے لیے آزمائش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس ماہ کے مقبولین میں جن کا شمار ہوتا ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اس ماہ کے محرومین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ کے مقبولین میں شمار فرمائے اور ان کے محرومین میں شمار نہ فرمائے۔
برادران اسلام، اس ماہ کی خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے، گرچہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں نہیں ہے، مگر اللہ عز و جل نے اس مہینے کو اپنی کتاب کے نزول کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن کیسی کتاب ہے؟ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، حق و باطل کی کھلی نشانیاں اس کتاب میں موجود ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو سراپا ہدایت ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں ہدایت تلاش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ وہ کتاب ہے جو روح ہے، یعنی یہی زندگی ہے، اور اس کتاب کو کوئی چھوڑ دے سوائے موت کے کوئی اور چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو نور ہے، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء۔ یہ کتاب نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا سوائے تاریکی کے کوئی چیز اسے ہاتھ نہیں آئے گی۔ بلکہ معزز سامعین کرام، یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب شفا کہا گیا ہے۔ دلوں کے امراض کے لیے بھی شفا ہے، بدن کے امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ جس قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ تندرست صحت مند قوم نہیں بلکہ وہ مریض لوگ ہیں۔ معزز سامعین کرام، ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اگر اسے پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری کائنات کی بادشاہت ہے۔ معزز سامعین کرام، ایسی کتاب کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا، یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں بلکہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ تو لہذا دوستو عزیزو، اس مہینے کی قرآن مجید سے خاص نسبت ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں قرآن مجید سے کچھ زیادہ شغف رکھتے تھے، بلکہ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ اس مہینے میں قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ جتنا کچھ نازل ہوا ہے، جتنا کچھ اس ماہ سے پہلے نازل ہوتا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو اس مہینے میں سناتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے قرآن مجید کا 2 دور کیا، یعنی 2 مرتبہ جبرائیل امین کو سنایا ہے۔ تو لہذا اس مہینے کا قرآن مجید سے ایک گہرا تعلق ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کو اس انداز سے گزاریں گویا یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ معزز سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے روز الصیام والقرآن یشفعان، روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ یہ کہے گا، میرے رب میں نے اسے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن یہ کہے گا، اے اللہ میں نے اسے رات میں سونے سے روک دیا تھا، یعنی رات میں قیام اللیل میں یہ مجھے پڑھتا تھا، اور اس لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ لہذا دوستو عزیزو، تو اس مہینے کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ عز و جل نے نزول قرآن کے لیے بلکہ اپنے کلام کے نزول کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے معزز سامعین کرام، کیونکہ اس مہینے میں انسانیت پر ایک عظیم احسان کیا گیا ہے، تو لہذا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ پورا کا پورا مہینہ آپ روزوں سے گزاریں۔ عام طور سے معزز سامعین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے شکرانے کے طور پر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ عاشورہ کا روزہ۔ عاشورہ کے روزے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا، ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، کہ تم اس روز کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہود نے کہا یہ وہ دن ہے جس روز اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کی تیرہ دستیوں سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ بطور شکریہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے قریب ہیں اور موسیٰ کے ہم حقدار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔
تو لہٰذا معزز سامعین کرام، عاشورہ کا روزہ در حقیقت ایک شکریہ کا روزہ ہے کہ اس روز اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر کی چیرہ دستیوں سے نجات دی تھی۔ اور اسی طریقے سے سوموار کے روزے کے تعلق سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا تھا، ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ، یہ وہ دن ہے جس روز میری پیدائش ہوئی اور یہ وہ دن ہے جس روز مجھے نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری کی ساری انسانیت پر احسان ہے۔ تو لہذا پیر کا دن بھی شکریہ کا روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین اکرام، جمعرات کا جو روزہ یا پیر اور جمعرات دونوں کے روزے کے تعلق سے ہے کہ اس روز اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو گویا جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو ایسے موقع پر جب آپ روزہ رکھیں تو یہ شکر ہے اللہ عز و جل کا کہ اس نے آپ کو ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور معزز سامعین کرام، جہاں تک ایام 20 کا روزہ ہے کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ہے، یہ بھی شکریہ کے طور پر ہے۔ اندازہ لگائیں کچھ دیر کے لیے کہ کرنٹ کا انتظام نہ ہو تو ایسے موقع پر دیہاتوں میں، گاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایام 20 کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جن راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے اور پورا کا پورا جگ روشن ہوتا ہے، ان راتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کے شکریہ کے طور پر ہے کہ رب العالمین نے رات کو بھی کیا روشن بنا دیا ہے۔ تو الغرض معزز سامعین کرام، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے جو شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، آپ مجھے ایک ایسے عمل کا حکم دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا ند لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ روزے کے جیسے کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ہی کہا، علیک بالصوم فإنہ لا ند لہ، تم روزہ کو لازم پکڑ لو کہ روزے کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ روزے پہ غور کریں تو آپ دیکھیں گے اس روزے میں ہمارے لیے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جس سے انسان کو تقویٰ کا درس ملتا ہے، تقویٰ کی تربیت انسانی نفوس کی ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا یہ روزہ ایک مدرسہ ہے، مدرسۃ التقویٰ ہے جو انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تقویٰ ہے کہ انسان اکیلا اپنے کمرے میں رہتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کے سامنے موجود ہیں، بھوک بھی لگی رہتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے اور کوئی انسان دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف اس لیے وہ کھانے اور پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے کیونکہ جس رب کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے وہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ برادران اسلام، اگر یہی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کی ساری کی ساری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ بلکہ یہ روزہ ہے جو ڈھال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے، دو چیزوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے اور جہنم سے ڈھال ہے۔ گناہوں سے ڈھال اس طریقے سے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کو، نوجوانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں کا جو کوئی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ اس سے نگاہ بھی جھک جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھ لے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے شادی سے انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس طریقے سے روزے سے بھی انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے معزز سامعین کرام، حدیث شریف میں ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اس روز چیخے نہیں، چلائے نہیں، گالی نہ دے، جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی بھی دیتا ہے یا اسے جھگڑے پر آمادہ کرتا ہے تو اس سے کہے انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ تو گویا یا اپنے نفس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو گویا اپنے آپ کو یاد دلائے، یا سامنے والے سے کہے کہ میں روزے سے ہوں، تو گویا روزہ اس کو یہ ساری کی ساری خرابیوں سے بچا لیتا ہے۔ بلکہ معزز سامعین کرام، ساری کی ساری خرابیوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ دین میں جو تبدیلی ہو رہی ہے یہ جھوٹ کی وجہ سے ہے، آپسی تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں جھوٹ کی وجہ سے ہے۔
اور قوموں کے مختلف ملکوں کے درمیان میں جو دراڑیں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی جھوٹ سے ہے، زمین میں جو فساد پھیلایا جاتا ہے یہ بھی جھوٹ سے ہے۔ اور دیکھیے کس انداز سے روزہ جھوٹ سے انسان کو بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے کھانے کو چھوڑے اور اپنے پینے کو چھوڑے۔ برادران اسلام، اگر انسان یہ تہیہ کر لے کہ مجھے جھوٹ کہنا نہیں ہے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں ہے، تو اس کے زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ اور آج جو ہم نئی نئی جماعتیں دیکھ رہے ہیں، نئی نئی تحریکیں دیکھ رہے ہیں اور نئے نئے افکار کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ کے پلندے ہیں۔ تو لوگوں نے جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے نئی نئی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو الغرض معزز سامعین اکرام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک طرف تقویٰ کا درس ملتا ہے تو دوسری جانب روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس سے ہے؟ معصیتوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے، گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، اور ساتھ میں جہنم کے عذاب سے بھی یہ روزہ ڈھال ہے۔ بلکہ دوستو عزیزو، یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ روزہ میں ایک اطاعت کی طویل مشق ہے۔ نماز آپ پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ یا 10 منٹ یا 15 منٹ میں آپ سلام پھیر لیں گے، لیکن روزہ جب آپ رکھتے ہیں صبح و صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک، کہیں یہ مدت 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، کہیں یہ مدت 14 گھنٹے کی ہوتی ہے، کہیں یہ مدت 8 یا 9 گھنٹے کی ہوتی ہے، ایک طویل مدت تک جب آپ عبادت میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرتے ہیں۔ تو گویا اطاعت اور اتباع کی طویل مشق روزے کے ذریعے سے انسانیت کو کی جاتی ہے۔ تو گویا جب آپ 30 دن تک یہ طویل مشق کریں گے اور اس کے آپ عادی بن جائیں گے تو معزز سامعین کرام، تو پھر پوری کی پوری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ معلوم ہوا کہ اس ماہ کے دنوں میں جس عمل کا حکم دیا گیا ہے وہ روزے کا حکم دیا گیا ہے، اور روزہ کے یہ سارے کے سارے فوائد ہیں۔ تو دوستو عزیزو، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو انسانیت کے لیے نوید اور بشارت سناتا ہے۔ آج کی یہ دنیا جو سکون کے لیے پریشان ہے، چین کے لیے پریشان ہے، اطمینان کے لیے پریشان ہے، نیند نہیں آتی ہے، خواب آور گولیاں کھا کر یہ دنیا سو رہی ہے، تو ایسے وقت میں یہ مہینہ انسانیت کو بشارت دلاتی ہے، بشارت دیتی ہے اگر تمہیں چین اور سکون حاصل کرنا ہے تو پھر شریعت اور دین اسلام کے سائے میں آؤ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزدار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ یہ خوشی کب ہے؟ اذا افطر، جب وہ افطار کرتا ہے، کہ اللہ عز و جل نے اسے پورے دن کے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے، اس پر اسے خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ روزہ کے ثواب کو دیکھے گا۔ تو لہذا معزز سامعین اکرام، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی جو ہے کتنی اہمیت ہے اور اس مہینے کی کس قدر عظمت ہے۔ تو لہذا برادران اسلام، اللہ عز و جل نے اس مہینے کے دنوں میں روزے کو فرض کیا، جیسا کہ رب العالمین نے نزول قرآن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں کا جو کوئی شخص رمضان کا مہینہ پالے چاہیے کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ تو روزہ کے ماہ رمضان کے روزے کے وجوب کے لیے چند شرطیں ہیں۔ ان شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ اسلام، کیونکہ کافر روزہ رکھے تو یہ روزہ اس سے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عقل، کیونکہ پاگل کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، تو گویا پاگل کوئی عبادت کرے تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نیت ہی نہیں ہے، اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے بلوغت، کیونکہ تکلیف کا قلم 3 افراد سے اٹھا لیا گیا ہے، ان میں ایک شخص وہ ہے کہ بچہ یہاں تک کہ بالغ ہو جائے۔ ان 3 شرطوں کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ صحت اور تندرستی، اور 5ویں شرط یہ ہے اقامت۔ صحت و تندرستی اور اقامت۔ صحت و تندرستی کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہے اسے رخصت دی گئی ہے، چاہے وہ رمضان میں روزہ رکھے چاہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر وہ روزہ چھوڑ رہا ہے تو ایسی صورت میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دیگر دنوں میں ان روزوں کی وہ قضا کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے مسافر کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ حالت سفر میں چاہے وہ روزہ رکھے چاہے وہ روزہ چھوڑ دے، اور اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دیگر دنوں میں وہ روزوں کی قضا کر لے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, कोई मरीज अगर हालत मर्ज में रोजा रख लेता है तो उसका रोजा हो जाएगा। कोई मुसाफिर अगर हालत सफर में रोजा रख लेता है तो उसका रोजा हो जाएगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप हालत सफर में रोजे से रहते थे। बल्कि बाद अहले इल्म ने हालत सफर में रोजे के ताल्लुक से 3 सूरतें बतलाई हैं। पहली सूरत यह है कि हालत सफर में रोजा रखने में कोई मशक्कत नहीं है। अगर हालत सफर में रोजा रखने में मशक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो रोजा रख लेना अफजल है। अफजल इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुवाफकत होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में रोजे से रहते थे। और दूसरी बात यह है कि जब आप रोजा रख लेते हैं तो आप बरी उस जिम्मा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप रोजा छोड़ते हैं फिर ये कर्ज होता है आपके गर्दन के ऊपर। और तीसरा फायदा इसका ये है कि जब आप लोगों के साथ रोजा रखने में आसानी में है। इसलिए आप देखेंगे माह रमजान में रोजा रखने में जितनी आसानी है, दीगर दिनों में रोजा रखने में उतनी आसानी नहीं होती है। तो लिहाजा अगर हालत सफर में रोजा रखने में मशक्कत नहीं है तो फिर रोजा रख लेना अच्छा है और यही मुस्तहब है। लेकिन अगर मशक्कत है और मशक्कत कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन मशक्कत है, तो ऐसी सूरत में रोजा रखने की कराहत है। क्योंकि बिरादरान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा तो लोग उस पर साया किए हुए हैं, सब गर्मी का मौसम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस पर साया क्यों किए हो? लोगों ने कहा कि वो रोजे से है। तो आपने फरमाया लैसा मिनल बिर्रि अस्सौम फी सफर, कि सफर में रोजा रखना कोई नेकी नहीं है। यानी अगर सफर में मशक्कत हो और इस हालत में कोई रोजा रखता है ये कोई नेकी नहीं है, तो इसको आपने नापसंद किया है। और तीसरी सूरत यह है मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, अगर हालत सफर में रोजा रखना जानलेवा साबित हो रहा है और इंसान के लिए शदीद मशक्कत का बाइस है, तो ऐसी हालत में हालत सफर में रोजा रखना हराम है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्के के मौके पर जब आ रहे थे तो आप सब रोजे से थे और लोग भी रोजे से थे, और आपको बताया गया कि लोगों को मशक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने जो है रोजा इफ्तार कर लिया, रोजा तोड़ दिया। मगर आपको बतलाया गया कि बाज लोग ऐसे हैं जो आपके रोजा तोड़ने के बावजूद भी रोजे से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलाइकल उसात, वो लोग नाफरमान हैं, वो लोग नाफरमान हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, हालत सफर में रोजे की ये 3 सूरतें हैं। अगर मशक्कत नहीं है तो रोजा रख लेना अच्छा है, और अगर थोड़ी सी मशक्कत है तो रोजा रखना मकरूह है, और अगर बहुत ज्यादा मशक्कत है तो रोजा रखना हालत सफर में ये हराम है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, जहाँ तक मरज की बात है, जैसा कि आपने सुना, बीमारी की हालत में इजाजत है कि इंसान रोजा से रहे या रोजा छोड़ दे, लेकिन अगर वो रोजा छोड़ दे रहा है तो दीगर दिनों में उसको कज़ा करना है। लेकिन यहाँ पर ये याद रख लें, ऐसा मरज जो दायमी हो, क्योंकि बहुत सारे अमराज ऐसे हैं, अल्लाह हमें और मुसलमानों को इससे महफूज रखे कि ये अमराज दायमी होते हैं, इंसान इनसे छुटकारा हासिल नहीं करता है। तो ऐसे मरज जो दायमी है तो फिर उसके लिए ये है कि वो रोजा छोड़ देगा, और रोजा के युवज जो है, ऐसा मरज जो दायमी है और जिनमें रोजा रखना उसके लिए मशक्कत का बाइस है, तो रोजा छोड़ देगा और रोजा के युवज एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। तो हर रोजा के युवज एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, तो बूढ़ा मर्द और बूढ़ी औरत कि जिसके लिए रोजा रखना मशक्कत का बाइस है, तो उसका हुक्म दायमी मरीज का है। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, सही बुखारी की रिवायत है कि जब वो बूढ़े हो गए तो रमजान में रोजे से नहीं रहते थे, मगर रमजान के बाद 30 मिस्किन को बुलाते थे और 30 मिस्किन को खाना खिला देते थे। तो लिहाजा मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, तो रोजे के वजूब की शर्तों में से एक शर्त यह है कि सेहत और तंदुरुस्ती हो, और दूसरी शर्त यह है कि इकामत हो, और फिर उसके बाद एक शर्त यह है जो औरत के लिए खास है कि औरत हैज और निफास से खाली हो। औरत अगर हैज से होती है या कि निफास से होती है तो उसके लिए रोजा रखना हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अलैसा इज़ा हाज़त लम तुसल्ली व लम तसुम, क्या ये बात नहीं है कि औरत जब हैज से होती है न वो नमाज पढ़ती है और न वो रोजा रखती है, और अगर इफ्तार से 1 मिनट पहले भी खून आ जाए तो उसको चाहिए कि वो रोजा तोड़ दे, क्योंकि उसके लिए रोजा नहीं है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम, तो ये है रमजान के रोजे के वजूब की शर्तें। यानी पहली शर्त है इस्लाम, दूसरी शर्त है अकल, तीसरी शर्त है बुलूगत, चौथी शर्त है सेहत और तंदुरुस्ती,
5वीं शर्त है इकामत यानी मुसाफरत न हो, और 6वीं शर्त जो औरत के लिए खास है कि हैज और निफास से खाली हो। तो इन शुरू से जो बात हमारे समझ में वो ये है कि चंद अफराद ऐसे हैं जिनके लिए रमजान में रोजा रखना फर्ज और जरूरी है, ये वो है जिनमें ये शुरूत पाए जाएं, और चंद अफराद ऐसे हैं जिनके लिए इजाजत है चाहे वो रोजा रखें चाहे वो रोजा छोड़ दें, और छोड़ने की सूरत में दीगर दिनों में रोजों को कज़ा करना है, जैसा कि मरीज है, जैसा कि मुसाफिर है। और चंद ऐसे अफराद हैं जिनके लिए यह है कि रोजा छोड़ें और रोजा के एवज एक मिस्कीन को खाना खिलाएं, या तो एक मिस्कीन खाना खिलाएं या तकरीबन 1.25 किलो या 1.5 किलो चावल जो है वो सदका करें। तो ये जो है उन लोगों के लिए जो दायमी मरीज हैं, या कि ऐसे शख्स के लिए जो इंतहाई बूढ़ा है और बुढ़ापा की वजह से रोजा नहीं रख सकता है। और उसके अलावा चंद ऐसे हैं जिनके लिए रोजा रखना हराम है लेकिन बाद में कज़ा करेंगे, जैसा कि हैज और निफास वाली औरत। बिरादरान इस्लाम, तो रमजान के अमाल में से पहला अमल हमने ये पढ़ा था कि कुरान मजीद की तिलावत, कुरान मजीद से खास शगफ रखा जाए, और दूसरी बात यह है इस महीने के दिनों में हमें रोजा रखनी चाहिए और ये फर्ज है। और बिरादरान इस्लाम, तीसरा अमल जिसका ताल्लुक माह रमजान से वो ये है कि माह रमजान में सहरी का खास तौर से एहतमाम करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तसहरू फइन्न फी सहूरी बरका, तुम सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत रख दी गई है। बरकत के माने खैर कसीर सहरी में रख दिया गया है, बहुत ज्यादा खैर। जो भी आप सहरी खाएंगे उसमें आपके जिस्म के लिए कुव्वत है, ताकत है, और इताअत की तौफीक उससे आपको मिलती है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती की कि आपने फरमाया कि सहरी अस्सहूर कुल्लुहु बरका, सहरी पूरी की पूरी बरकत है, फला तदऊ, सहरी को न छोड़ो। कम से कम अगर भूख भी नहीं लगी है, सहरी के वक्त उठकर एक घोट पानी से ही पी लो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। और मादसामीन इकराम, सहरी के फवाइद, जिसे सहरी के फवाइद में से पहला तो फायदा आपने सुना, इसमें खैर बरकत है, और दूसरा फायदा ये है कि सहरी खाने से अल्लाह की रहमत के आप मुस्तहिक ठहरते हैं और फरिश्तों की दुआए मग़फ़िरत के आप मुस्तहिक ठहरते हैं। हदीस शरीफ में इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, अल्लाह उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर सलात भेजते हैं। और तीसरी चीज ये है मुअज़्ज़िज़ इकराम, सहरी जब आप खाते हैं अहले किताब से मुखालफत हासिल होती है, और मोमिन के लिए मतलूब है कि अहले किताब की मुखालफत करे ताकि उनकी मुशाबहत न हो। बिरादरान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमारे रोजे और अहले किताब के रोजे के दरमियान में फर्क जो है सहरी खाना है। और चौथा फायदा सहरी खाने से यह है कि सहरी का वक्त ऐसा वक्त है कि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अगर आप इस वक्त उठकर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो आपकी दुआ मुमकिन है कबूल कर ली जाए। ये सारे के सारे जो है सहरी के फवाइद हैं। और तो लिहाजा ये तीसरा अमल है माह रमजान का, हमें सहरी का एहतमाम करनी चाहिए। और याद रख लें जिस कदर सहरी ताखीर से हो उसी कदर अफजल है। बाद रिवायत में है पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहरी और नमाज के दरमियान कितना वक्त था, तो कहा गया 50 आयतें पढ़ने का वक्फा था। तो लिहाजा जिस कदर हो सके ताखीर से करें। और याद रखने अगर कोई शख्स सहरी खा रहा है और उसी वक्त अजान हो गई यानी सुबह सादिक हो गई, तो उसको चाहिए कि अपनी जरूरत को उससे पूरी कर ले। जैसा कि हदीस शरीफ में है तो तुम में से कोई शख्स किसी के हाथ में बर्तन हो यानी वो खा रहा है पी रहा है और उसमें अजान दी गई तो अपने बर्तन को न रखे यहाँ तक कि अपनी जरूरत को पूरी कर ले। मगर अजान होने के बाद फिर खाने के लिए दौड़ना, पीने के लिए दौड़ना, ये चीज गलत है, इससे रोजा नहीं होता है, क्योंकि सुबह सादिक के साथ ही खाना और पीने को बंद कर लेनी चाहिए। तो मुअज़्ज़िज़ीन इकराम, ये था रमजान का तीसरा अमल। रमजान का चौथा अमल ये है बिरादरान इस्लाम कि जब हमने रोजा रखा है तो फिर हमें इफ्तारी का भी एहतमाम करना चाहिए। इफ्तारी का एहतमाम का मतलब ये है कि इफ्तारी के वक्त का खास ख्याल रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग बराबर खैर से रहेंगे जब तक कि वो इफ्तारी में जल्दी करें। और दूसरी रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग मेरी सुन्नत को पकड़े हुए रहेंगे जब तक कि इफ्तारी में जल्दी करें। और तीसरी रिवायत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन बराबर गालिब रहेगा जब तक कि लोग इफ्तारी में जल्दी करें। वे इसमें इशारा जानिब है इस दीन के गलबे की अव्वलीन शर्त यह है कि ये उम्मत अपने रसूल की सुन्नत की मुत्तबे हो।
اگر یہ امت اپنے رسول کی اقتداء اور اتباع چھوڑ دیتی ہے، یہیں سے امت سیدھے راستے سے بھٹکتی چلی جاتی ہے۔ تو برادران اسلام، جب افطاری کی اہمیت ہے، ہمیں چاہیے کہ دیکھیں کہ ادھر سورج ڈوب جائے، ادھر سورج کا ٹکیا غائب ہو جائے، ہم جو ہے روزہ کھول لیں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ سرخیاں غائب ہو اور اندھیرا پھیل جائے، اس کا انتظار نہ کریں، بلکہ افطاری کے وقت اللہ عز و جل نے اس امت کو ایک خاص وقت دیا ہے اور اس امت پر خاص احسان یہ کیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، ان للصائم عند فطرہ دعوۃ ما ترد، روزدار کے لیے اس کے افطار کے وقت میں ایک دعا ہے جو رد نہیں کی جاتی ہے۔ برادران اسلام، ہمیں ہر شخص جو یہاں آیا ہوا ہے اس کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ہے، کسی نہ کسی خواہش کو برسوں سے لیے گھوم رہا ہے اور وہ خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہمیں چاہیے افطار کے وقت میں بیٹھ کر اللہ عز و جل کے سامنے اپنے اس خواہش کو پیش کریں، ممکن ہے اجابت کی گھڑی میں آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو برادران اسلام، یہ تھا ماہ رمضان کا چوتھا عمل۔ ماہ رمضان کا پانچواں عمل یہ ہے کہ جب آپ روزے سے ہوتے ہیں تو روزے کی حالت میں خاص طور سے ذکر میں، دعا میں آپ مشغول رہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ 3 افراد وہ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ان میں سے ایک ہے روزدار، یہاں تک کہ وہ افطار کر لے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں جو ہے دعا میں، توبہ میں اور استغفار میں لگے رہیں۔ اور اس طریقے سے رمضان کے اعمال میں سے یہ عمل بھی ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم جو ہے تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، بلکہ سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں جماعت سے پڑھائی ہیں، مگر آپ نے اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہیں تم پر یہ فرض نہیں کیا جائے، آپ نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی ہے۔ مگر آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھائی اور اپنے عورتوں کو بھی اس جماعت میں شریک کروایا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے حق میں جو ہے سنت موقدہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے حق میں بھی یہ مسنون عمل ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات نماز پڑھائی، صحابہ کو جو ہے صحابہ اس سے کافی متاثر ہوئے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے وسلم کہ کاش آپ پوری رات ہم کو نماز پڑھاتے رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام سلام پھیر لے، امام کے ساتھ پوری نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، گویا اس نے پوری رات اس نے نماز میں گزاری ہے۔ دوستو عزیزو، یہ راتیں بار بار نہیں آتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان راتوں کا اہتمام کریں اور ان راتوں میں جو ہے ہم تراویح کی نماز جو ہے پڑھیں اور غفلت میں برتیں۔ اور معزز سامعین کرام، اس طرح ماہ رمضان کے اعمال میں یہ بھی عمل ہے کہ اس مہینے کے آخری عشرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری عشرے میں اس قدر عبادت کرتے تھے کہ کبھی آپ کو اس قدر عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے آخری حصے کی ہوتی ہے، جیسا کہ نماز ہے۔ نماز میں سب سے زیادہ اہمیت سلام پھیرنے سے پہلے کے مرحلے کی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب تشہد میں آپ بیٹھیں، اب تحیات درود وغیرہ پڑھ لیں، پھر جس دعا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے سلام پھیرنے سے پہلے آپ وہ دعا اللہ عز و جل سے مانگیں۔ تو معزز سامعین کرام، اسی حدیث میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ بہت سارے لوگ شروع رمضان میں بہت اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بیزار آ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اصل وقت ان سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو لہذا اس کا جو آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے کے خاص جو ہے اہتمام کرنے چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کس لیتے۔ لنگوٹ کسنے کے 2 معنی ہیں، یعنی خوب عبادت میں جم جاتے، یا کہ دوسرا معنی یہ ہے کہ اب اپنی عورتوں سے مباشرت سے رک جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات کو خود جاگتے تھے، رات کو زندہ کرتے تھے، وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا ہے صرف طاق راتوں کے اہتمام کرتے ہیں اور بقیہ راتوں میں سو جاتے ہیں، جبکہ پورا کا پورا آخری عشرہ جاگنے کا ہے، پورا کا پورا آخری عشرہ اہتمام کا ہے۔ اور معزز سامعین کرام،
تو رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کا خاص طور سے اہتمام کریں، کیونکہ ان طاق راتوں میں سے ایک رات ایسی رات ہے کہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کے تعلق سے ایک مکمل صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ رات ہے اس کے جو مکمل سلامتی کی رات ہے، اس میں شر کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ وہ رات ہے جو رات اگر انسان کو مل جائے گویا اس کے 1000 ماہ کی عبادت کی عمر مل گئی ہے۔ 1000 ماہ کی عبادت کی عمر یعنی آپ یہ کیجیے 83 سال سے کچھ زیادہ، تقریباً 84 سال کی عمر آپ کو مل گئی ہے۔ ہمیں کا کون ہے جو 84 سال تک زندہ رہتا ہے، اور 84 سال تک زندہ بھی رہا، اس کی 84 سال کی عبادت کی عمر کہاں ملتی ہے؟ اس میں کھانے پینے کے اوقات الگ ہیں، اور قضاء حاجت کے اوقات الگ ہیں، سونے کے اوقات الگ ہیں، کاروبار کے اوقات الگ ہیں۔ عبادت کی عمر نہایت ہی مختصر ہوتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ اس نے اس امت کو ایک رات ایسی دی، اگر یہ امت اس رات کا اہتمام کر لے تو اس کی عبادت کی عمر طویل سے طویل ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اندازہ لگائیے اگر آپ کی زندگی میں 30 رمضان آ رہے ہیں، 40 رمضان آ رہے ہیں، تو آپ کی عمر کتنی طویل ہو جاتی ہے، اور عمر بھی ایسی عمر جو مکمل عبادت کی عمر ہے۔ یہ بات اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کا ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کو لایا گیا، ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی، اور اس عورت نے اپنے بچے کو دیکھا تو دوڑتی ہوئی گئی اور اسے اٹھا لی اور سینے سے لگا لی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر بڑا ہی عجیب لگا۔ آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا اترون هذه طاریحة ولدها في النار، کیا تمہارا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو کبھی آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، کبھی یہ عورت جو اپنے بچے کو، جو بچہ بچھڑ گیا تھا، اسے لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، تو کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک نہیں سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، یہ عورت اپنے بچے پر جس قدر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہمیں ایک رات دی، وہ رات بھی ایسی رات ہے جو تقریباً 83 یا 84 سال کی عبادت کی عمر اس سے مل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، لیلۃ القدر کے خیر سے جو محروم ہو جائے وہ یقیناً محروم انسان ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس سے محروم وہی ہو سکتا ہے جس کے نصیب میں محرومیت لکھ دی گئی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس رات کو گپ شپ میں، یا کہ اس رات کو خرید و فروخت میں، یا کہ اس رات کو سیر و تفریح میں، یا کہ اس رات کو ٹیلی ویژن کے سامنے گزارنے کے بجائے ہمیں چاہیے ذکر میں، دعا میں، استغفار میں لگیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ قدر کی رات کون سی ہے میں کیا دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ یقیناً تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو تو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، لہذا اے رب تو مجھے بخش دے۔ برادران اسلام، یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، رمضان کے اعمال میں سے ایک اہم عمل یہ ہے کہ اس کے آخری عشرے میں اعتکاف مسنون ہے۔ تو لہذا ایک طرف آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے، دوسری جانب جو ہے آپ لیلۃ القدر کو بھی تلاش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بحیات رہے تو برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے اللہ عز و جل کی عبادت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑ لینا۔ اور یاد رکھ لیں اعتکاف چاہے مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے، مسجد کے علاوہ گھر میں جائز نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے اس چیز کو مستحب قرار دیا ہے، مسجد بھی جامع مسجد ہو تاکہ آپ کو جمعہ کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ تو گویا مسجد کے احاطہ کے مسجد کے دیوار کے اندر جہاں بھی چاہے آپ رہ سکتے ہیں، کوئی ایک جگہ مخصوص کی ضرورت نہیں ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کہیں بھی آپ رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر آپ نہیں نکلے۔ ضرورت کا مطلب جیسے کھانے کی ضرورت ہے، ضرورت کا مطلب جیسے جو ہے استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے، تو گویا قضاء حاجت کے لیے، کھانے کے، اس ضرورت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے آپ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلے تو ضرورت پوری ہوئی فوراً نظر آنی چاہیے، یعنی کہ ضرورت کے نام سے باہر نکلے اور گھنٹوں آپ باہر گزارتے رہیں۔ لہذا معزز سامعین کرام، یہ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے اسی اعتکاف کا حکم دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو پاک کر طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ اعتکاف بھی ایک عظیم عبادت ہے۔
اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سارے تعلقات کو ختم کرتے ہوئے اپنے آپ اپنا تعلق اللہ عز و جل سے قائم کرتا ہے، اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس کے سامنے گڑگڑاتا ہے، وہ روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو گویا اپنا تعلق آسمان و زمین کے رب سے کرتا ہے اور دنیا والوں سے اپنے تعلقات کو وہ قطع کر لیتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس سلسلے میں یاد رکھیں، اگر کوئی شخص پورا عشر اخیرہ کا اعتکاف نہیں کر سکتا ہے تو وہ ایک دن کا، ایک رات کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر ایک دن یا ایک رات سے کم اعتکاف صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا جو چند گھنٹوں کے جو اعتکاف کرتے ہیں یہ اعتکاف جو ہے مشروع نہیں ہے، کم سے کم انسان ایک دن کا یا ایک رات کا جو ہے اعتکاف کرے۔ اور برادران اسلام، اس سے ماہ کے اعمال میں سے یہ عمل بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جیسا کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے صدقہ اور خیرات کرے، کیونکہ برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو صدقہ اور خیرات ہمیشہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام سے رمضان میں آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ اس قدر صدقہ اور خیرات کرتے، وہ تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ آپ صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے میں صدقہ اور خیرات کرنے کی ایک خاص خصوصیت اور ایک خاص فضیلت ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ بخل سے کام نہ لیں، اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ اور پھر معزز سامعین اکرام، اس ماہ کے اعمال میں سے ایک عمل وہ ہے جس کو عمرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عمرہ سال میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن معزز سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ جن کا نام ام سنان تھا، ان سے کہا تھا کہ جب رمضان آ جائے تو عمرہ کرو، فإن عمرة فيه تعدل حجہ، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں اور آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے معزز سامعین اکرام کہ اس مہینے میں ہم عمرہ کریں تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب حاصل ہو۔ اور معزز سامعین اکرام، پھر جو ہے اس ماہ کے اعمال میں یہ بھی ہے کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر نکالیں۔ یہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر ہے، چاہے وہ بالغ ہو، چاہے وہ نابالغ ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر مسلمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کیا ہے۔ لیکن ہاں، وہ شخص جس کے پاس ایک دن کے لیے کھانے پینے کی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے۔ تو وہ صدقہ فطر جو ایک ساتھ جو ہے نکالنا ہے، تو ایک ساتھ تقریباً 2.5 کلو یا 2 کلو 600 کا حساب سے ہوتا ہے۔ تو ایک ساتھ جو ہے اس اناج سے جسے آپ کھاتے ہیں اس سے آپ صدقہ فطر نکالیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر مستحق تک پہنچ جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے علاقے کو بھیجیں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنے علاقے کو بھیجیے، لیکن آپ کی عید کی نماز سے پہلے مستحق کے ہاتھ میں صدقہ فطر پہنچ جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان کے کتنے اعمال ہیں۔ یہ ایک مہینہ ہے جو اپنے دامن میں کئی قسم کے پھول کو لے کر آیا ہے، یہاں بھی مغفرت ہے، وہاں مغفرت ہے، ادھر رحمت ہے، ادھر بخشش ہے۔ تو گویا یہ ماہ مبارک حقیقت میں مبارک مہینہ ہے۔ مبارک مہینہ اس طریقے سے کہ کثرت سے خیر اور برکتیں اس ماہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایسا مہینہ کسی کو ملے اور اس کے بعد اس کی بخشش نہ ہو، ایسا مہینہ کسی کو ملے پھر اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا مہینہ کسی کو ملے پھر وہ اپنے گردن کو جہنم سے آزاد نہ کر سکے، تو اس سے بڑھ کر کوئی محروم انسان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شقی انسان نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، تو یہ مہینہ ہماری قسمتوں کا فیصلہ کرنے آیا ہے کہ ہم محروم انسان ہیں یا کہ ہم مقبول انسان ہیں۔ تو پھر اب ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے لیے تیاری کریں۔ معزز سامعین اکرام، وہ حدیث جو حدیث کعب بن عجرہ کے نام سے مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ ممبر حاضر کرو، ممبر لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر قدم رکھے، آمین کہے، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا، پھر آپ نے آمین کہی، اور تیسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا اور پھر آپ نے جو ہے اس پر جو آمین کہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی کہ ہم نے یہ بات کبھی جو ہے آپ سے سنی نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے،
इसे माह रमजान मिले और उसकी बख्शिश न हो। इस पर मैंने आमीन कही। जब मैंने दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा, वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जिसके सामने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम लिया जाए और वह आप पर दरूद ने भेजे। तो मैंने इस पर आमीन कही। और जब तीसरे जीने पर मैंने कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा, वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए जो अपने माँ बाप को या उनमें से किसी एक को बुढ़ापा के हालत में पाए और उसकी बख्शिश न हो। इस पर मैंने आमीन कही। बिरादरान इस्लाम, इससे बढ़कर बदनसीबी क्या हो सकती है कि जिस पर आसमान वाला बददुआ करे और जिस पर जो है जमीन वाले आमीन कहें। तो गोया इसकी बदनसीबी दोनों तरफ से है। जिब्रील अमीन उस पर बददुआ कर रहे हैं और रसूल अमीन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर क्या है, आमीन कह रहे हैं। हकीकत में ऐसा इंसान बदनसीब, बदबख्त और शकी इंसान है। बिरादरान इस्लाम, ये इसलिए बदबख्त इंसान है कि उसके पास जन्नत आ रही है, जन्नत को ठुकरा रहा है। उसके सामने मगफिरत आ रही है, मगफिरत के असबाब और सामान आ रहे हैं और मगफिरत के इन असबाब और सामान से वो फैज़याब नहीं हो रहा है। और उसके पास रहमतें की बारिश हो रही है, मगर रहमतों के इन बारिश से वो मुस्तफीद नहीं हो रहा है। तो उससे बढ़कर महरूम कोई और इंसान हो, उससे बढ़कर महरूम कौन और हो सकता है। जहाँ तक मौजूद सामीन इकराम, माँ बाप को बुढ़ापा की हालत में पाने की बात है तो बिरादरान इस्लाम, माँ बाप का हक अल्लाह अज़्ज़ व जल के बाद के हक के बाद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने हक के बाद माँ बाप के हक का जिक्र किया है। रब्बुल आलमीन ने अपने शुक्र के साथ माँ बाप के शुक्र का जिक्र किया है। बल्कि दीन इस्लाम ने जिस कदर माँ बाप के हक को कायम रखा है, किसी और दीन में यह हक नहीं पाया जाता है। और दिनों में और अदियान में, मज़ाहिब में यह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक पर हम देखते हैं कि माँ बाप के लिए ओल्ड एज हाउस बनाकर वहां लेकर माँ बाप को छोड़ देते हैं। लेकिन मौजूद सामीन इकराम, दीन इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि तुम माँ बाप को अपने साथ रखो और उनकी खिदमत करो और जन्नत हासिल करो। बल्कि एक शख्स आता है, कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आया हूँ इसलिए कि जहाद में अपना नाम लिखा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हय्युन वालिदाक, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? कहता है हाँ। कहा फफीहिमा फजाहिद, जाकर माँ बाप में जिहाद करो। तो सामीन इकराम, इससे माँ बाप की अजमत का पता चलता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई है, तो बाप को कहा गया है जन्नत का दरमियानी दरवाजा है। तो सामीन इकराम, ये इसलिए कि माँ बाप का जो हक है, इस हक को हम कभी अदा नहीं कर सकते हैं। बल्कि दुनिया में आने के माँ बाप जो है हमारे लिए जो है ज़ाहिरी सहारा है। इनका हम पर कुछ भी एहसान न हो तो सिर्फ यही एक एहसान है कि हमारा वजूद इनका मरहून मिन्नत है, हमारा वजूद इनका मरहून मिन्नत है। आप अपने बाप के नुत्फे से हैं, यही आपके लिए काफी है। माँ के रहम में आप 9 माह तक थे और आप पूरी जिंदगी भी खिदमत में गुजार दें, उससे रहम का एक बराबर हिस्से का हक अदा नहीं कर सकते हैं। माँ के छाती में आपके लिए रोजी रख दी गई थी। तो बरादरान इस्लाम, ये है माँ बाप के हुकूक। माँ बाप बचपन में जो आपकी खिदमत की है, इस लिहाज से कर रहे थे कि आपको बड़ा करने के लिए और ताकि आपको इस दुनिया में रहने के काबिल बनाएं, आपको लायक बनाएं, अपने से बेहतर बनाने के लिए, आपका रोशन मुस्तकबिल देखने के लिए। और आप जो माँ बाप की खिदमत बुढ़ापा में कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके माँ बाप चैन से बगैर तकलीफ के मर जाएं। तो दोनों खिदमत में फर्क है। इसलिए मौजूद सामीन किराम, माँ बाप की जिस कदर आप खिदमत करें, उस खिदमत का हक अदा नहीं कर सकते। माँ बाप की खिदमत यह है, तरीका यह है कि आप माँ बाप की खिदमत इस तरह करें कि उन्हें कहीं से ये एहसास न हो कि मेरे वजूद से मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, कहीं से एहसास न हो। बहुत सारे लोग माँ बाप की खिदमत भी तो करते हैं, लेकिन बीच में कुछ ताना भी दे देते हैं, बीच में कुछ चेहरा बना लेते हैं, बीच में कुछ अपनी तकलीफ का एहसास दिलाते हैं। तो गया माँ बाप को अंदर से अंदर तकलीफ हो रही है। तो लिहाजा बिरादरान इस्लाम, इस अंदाज से खिदमत करें कि कुरान मजीद ने कहा उन्हें आप उफ तक न कहें। उफ का लफ्ज जो गैर इख्तियारी तौर पर निकलता है, वो लफ्ज भी आपके जुबान से न निकले। आप उन्हें झिड़के भी नहीं, आप उनसे कौल करीम, बुजुर्गाना और शफकताना, मुशफिकाना अंदाज से बात करें। करीम यानी जिसके अंदर करम ही करम हो और कहीं पर थोड़ी सी तकलीफ का साहिबा न हो, बल्कि आप अपने आप उनके लिए बिछा दें। वही आप सवारी है, वो आप पर बैठे हुए हैं। आप वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, आप उनके सामने जलील होकर जाएं, रहमत के पर को बिछा दें। इन सब के बावजूद ये है
کہ آپ دعا کرتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب تو ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کر جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت کی ہے، مجھے پالا ہے اور پوسا ہے۔ ان سارے اعمال کو انجام دینے کے بعد بھی آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، تم اگر نیک ہو تو پھر اللہ بخشنے والا ہے، یعنی تم ماں باپ حق ادا نہیں کر سکے لیکن اللہ تمہیں بخش دے گا۔ کتنے ایسے افراد ہیں جو ماں باپ کے آخری عمر میں انہیں اس لیے اپنا لیتے ہیں تاکہ ان کے جائیداد کو اپنے نام میں کر دیں، یا ہے کہ اس طریقے سے ان کے جائیداد کو ہڑپ کر لیں، اور ایسے واقعات آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جان لیں کہ آپ کے سوچنے سے پہلے اللہ عز و جل آپ کے دلوں کے احوال کو جاننے والا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جن کے پاس ماں باپ ہیں یا ماں باپ سے کوئی ایک ہے تو بڑے ہی سعادت مند انسان ہے، جنت ان کے سامنے حاضر ہے، تو لہٰذا اس جنت کو ٹھکرائیے نہیں، کوشش کیجیے کہ خدمت کرتے رہیں اور انہیں خوش کرتے رہیں کہ کسی موڑ پر وہ آپ سے ناراض نہ ہو۔ اور معزز سامعین کرام، وہ انسان بھی بد نصیب ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے۔ برادران اسلام، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر اس امت کے لیے مشفق کون تھا؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایسا رسول آیا ہے تمہیں جس سے تکلیف ہو یہ تکلیف اس پر گرا گزرتی ہے، تم پر بڑا حریص ہے۔ اور برادران اسلام، اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی اور آپ چاہتے ہیں کہ امت کو حکم دے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کریں، لیکن امت کی مشقت کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے سے باز آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز باجماعت پڑھانا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ فرض ہو جائے، امت کے لیے مشقت اور تکلیف نہ ہو۔ تو وہ نبی جو طائف کی وادیوں میں مار کھا کر لہلہان ہو کر بھی امت کے حق میں دعا کرتا ہے، اور عذاب کا فرشتہ بار بار کہہ رہا آپ حکم دیجیے کہ میں طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں، مگر کہتا ہے لا، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پیٹھوں سے ایسی اولاد کو نکالے گا تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تو وہ نبی جس کی پوری زندگی اس پر خرچ ہوئی ہے، اس پر صرف کر دیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر لگایا جائے، اس طرح لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کا راستہ بتلایا جائے، ایسا نبی کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے، اس سے بڑھ کر محروم انسان کون ہے؟ بلکہ اس کی محرومیت تو یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہ بھیج کر 10 رحمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجی اللہ عز و جل اس پر جو ہے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے ایک صحابی نے شکایت کی کہ قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم جو ہے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اور جب اس نے کثرت کے ساتھ درود بھیجا اس کا کہنا یہ ہے قرض بھی ادا ہو گئے اور پریشانیوں سے بھی چھٹکارا مل گئی۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں چاہیے ہم کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں، اور خاص طور سے آج جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، اور سید الایام میں سید ولد آدم پر درود بھیجنے کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں درود ان الفاظ میں بھیجیں جو الفاظ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یہ جو درود لکھی، درود تاج اور جو شرکیہ درود جو بازاروں میں ملتے ہیں، ان درود سے اجتناب کریں، کیونکہ ان میں بجائے رحمت کے آپ یہ درودیں آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی، کیونکہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مانگا گیا ہے یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں، لہذا ان سے بچیں، خاص طور سے درود ابراہیمی کو پڑھتے رہیں تاکہ آپ درود کے اجر اور درود کے جو ثواب ہے اس کے آپ مستحق ٹھہریں۔ تو معزز سامعین کرام، اس موقع پر جو بات کہنے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے اپنے دروس میں اور اپنے مواعظ میں اور اپنی تقریروں میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ذکر کریں، اور یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، کیونکہ معزز سامعین کرام اس سے ایک طرف ہم حقیقی معنی میں دعوت کا فریضہ انجام دیں گے تو دوسری جانب جو ہے ہم بہت ساری رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ عز و جل محدثین کرام پر رحم فرمائے کہ جن کی زبان تو ہمیشہ یہی تھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کسی نے کہا اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل حدیث ہی اہل نبی ہیں،
کیونکہ وہ اس کا اور اس کا قول ذکر نہیں کرتے ہیں. ان کی ہر تقریر میں، ان کے ہر بات میں یہی ہوتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معزز سامعین کرام، ان دو کے بعد تیسرا شخص جس کے تعلق سے جبرائیل امین نے بددعا کی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اور رسول رحمت نے اس پر آمین کہی، یہ وہ شخص ہے برادران اسلام کہ جو رمضان کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو. اسے کیوں محروم کہا گیا؟ اسے کیوں اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا؟ کیونکہ ایک دو روز کی بات نہیں، ایک دو گھنٹے کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلسل 30 دنوں تک رمضان اس کے پاس رہا. ابھی مغفرت کے ایک نہیں، پورے کے پورے اسباب کو لے کر اس کا دن بھی بخشش کا ہے، اس کی رات بھی بخشش کی ہے، اور اعمال بھی خیر ہی خیر کے ہیں. لیکن 30 دنوں میں کبھی اپنے آپ کو بخشوایا نہیں، 30 راتوں میں کبھی اپنے گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکا. کہ محروم انسان نہیں تو پھر کون ہوگا؟ اسی لیے معزز سامعین اکرام، بات سلف سے مروی ہے کہ عید کے روز روتے تھے. کہنے والے نے کہا آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو مبارکبادی کا دن ہے، آج تو ہمیں خوش ہونا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں عید جیسا تحفہ دیا ہے. کہا ٹھیک ہے، خوشی کا تو دن ہے، لیکن ایک مالک نے اپنے نوکر کو کسی بات کا حکم دیا تھا، نوکر نے وہ کام کو انجام دیا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ مالک اس سے خوش ہے یا کہ ناراض ہے، مالک نے اسے قبول کیا یا کہ اسے رد کر دیا ہے. اور بعض سلف تو یہ کہتے تھے کاش ہمیں معلوم ہوتا من المقبول منا، ہمیں کا کون اس مہینے کا مقبول ہے، تاکہ ہم اسے تاکہ ہم اسے مبارکبادی دیں، اور کاش ہمیں معلوم ہوتا کون اس مہینے کا محروم ہے تاکہ ہم اس کی تعزیت کریں. لہذا معزز سامعین کرام، یہ مہینہ تمام تر اسباب رحمت و مغفرت کے ساتھ حاضر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں صدق اور اخلاص کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں اس ماہ مبارک تک پہنچائے اور ہمیں اس ماہ مبارک کے مقبولین میں شامل فرمائے، اور اس مہینے کو ہمارے لیے اور امت اسلامیہ کے لیے عزت، غلبہ اور نصر اور تمکین کا مہینہ بنائے. وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.